صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمد سرکار اور موسم بہار۔ بہار کا موسم دراصل سرسبز و شادابی، رونق و تازگی، فرحت و انبساط، کیف و سرور اور جوش و ولولہ کا مظہر ہے۔ اس موسم میں ہر شے اپنی نکھار سے بہار کی موجودگی کا خوبصورت احساس دلاتی ہے۔ اس وقت ہر شے اپنی جوانی اور شباب کی منزلیں طے کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جوان و توانا چیزیں تازگی و ملاحت آفرینی سے وجد کنا دکھتی ہیں۔ حتیٰ کہ عمر رسیدہ اشیاء بھی اپنی جاذب نظر رنگت سے اس موسم کے برکات کی شہادت دیتی ہیں۔ 4 موسموں میں سے ایک موسم بہار شمالی نصف کرہ میں مارچ اور اپریل کو آتا ہے، جبکہ جنوبی نصف کرہ میں ستمبر اور اکتوبر کے مہینے میں آتا ہے۔ نہ یہ زیادہ گرم ہوتا ہے نہ زیادہ سرد۔ خزاں کے سبب اپنے پیرہن سے محروم ہو چکے پیڑ پودے موسم بہار میں نیا لباس بدلتے ہیں، جن کے خوبصورت تر و تازہ اور صاف و شفاف سبزہ زار پتوں کا پیراہن آنکھوں کو تراوت بخشتا ہے اور قلب و جگر کو تازگی کا تحفہ دیتا ہے۔ موسم بہار اہل جہاں کو تازگی و توانائی کا احساس دلاتا ہے، کہ انسانی، حیوانی اور نباتی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے۔ انسانی چہروں پر شگفتگی، مسکراہٹ اور نکھار نظر لاتا ہے۔ حیوانات کے اندر بہت سی خوشگوار تبدیلیاں رونما ہوتی ہے۔ نباتات میں تو یہ موسم حقیقی بہار لاتا ہے۔ باغوں، پودوں اور جنگلات میں صدہا قسم کے پھلدار یا پھولدار پودوں کے چھوٹے چھوٹے شگوفوں اور کوپلوں کا وجود فضا میں بھینی بھینی خوشبو بسا دیتا ہے۔ پھولدار پودوں میں تو یہ سما اور بھی زیادہ دلکش اور قابل دید ہوتا ہے۔ ان میں پتوں کے سبزہ زار کے ساتھ ساتھ قدرت کا ودیعت کردہ خوشنما پھول بھی ان کی رونق کو دوبالا کر دیتا ہے۔ انسانی بچے بھی پھولوں کی طرح نرم و نازک ہوتے ہیں۔ یہ موسم انہیں بھی بھرپور مستفیض کرتا ہے۔ ان کے جسم میں چستی، پھرتی، چالاکی اور توانائی پیدا ہوتی ہے۔ جسمانی نشو و نما کے لحاظ سے یہ موسم ان کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ جس طرح باغوں میں پھول روز افزوں دلکش اور خوبصورت ہوتے جاتے ہیں، اسی طرح بچوں میں بھی خوبصورتی اور رعنائی بڑھتی رہتی ہے، اور وہ دن بدن حشاش بشاش رہنے لگتے ہیں۔ یہ موسم ایسا جاں فضا کیوں ہے؟ کیونکہ اس موسم بہار میں جان بہار اور مظہر شان پروردگار کی تشریف آوری ہوئی ہے، جس کے آنے سے اس کائنات کے مردہ وجود میں حیات نو کی تازگی دوڑ گئی۔ باغات سبزہ زار ہو گئے اور چمن کی کلیوں میں چٹکنے کا شعور پیدا ہو گیا۔ پھول کھلنے اور مہکنے لگے، کھیت کھلیان کی فصلیں لہلہانے لگے، پیڑ پودے ثمر بار ہو گئے۔ بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ یہ ساری چمک دمک اور رعنائیاں انہی کے انوار کی چھینٹیں ہیں، جو تمام موجودات و مشاہدات میں اپنی نورانیت بکھیر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی اس کی یوں ترجمانی فرما رہے ہیں: انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ ربیع کا لغوی معنی فصل بہار کے ہیں، اور اول بمعنی پہلا۔ اس طرح ربیع الاول کا معنی ہوا پہلی فصل بہار یا پہلا موسم بہار۔ سیرت کی کتابوں میں آیا ہے کہ صبح شب ولادت کائنات کے ذرے ذرے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انوار کا مشاہدہ کیا گیا۔ آپ کے فیضان کا ظہور نظر آیا، فضا مشک بار اور فرحت فضا ہو گئی، مکہ کی گلیاں بقعہ نور بن گئی، لاغر و ناتوا جانور فروا اور طاقتور ہو گئے، جن کا دودھ ختم ہو گیا تھا دودھ دینے لگے، جن درختوں کے پتے خشک ہو چکے تھے ان پر سبز و شاداب پتے ہواؤں سے اٹکھیلیاں کرنے لگے، پھولوں پر غضب کا نکھار آ گیا، فرط مسرت میں عالم کا ذرہ ذرہ نغمہ سرا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماہ ولادت پر سعادت کو ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ بعض صاحبان دل اور اہل محبت و معرفت ربیع الاول کو ربیع النور بھی کہتے ہیں، اور حق کہتے ہیں کہ ربیع یعنی بہار تو ایک مختصر موسمی سما کا استعارہ ہے جو کئی اعتبار سے ناقص ہے۔ بہار آتی ہے اور چلی
جاتی ہے۔ موسم بہار میں اگر ہریالی آتی بھی ہے تو محدود ساعتوں کے لیے، خشکی کا اثر بھی آب و ہوا تک ہی محدود رہتا ہے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور تو انوار کی صبح بہاراں ہے، ابدی فیوزات کا سرمدی موسم ہے، نبض ہستی کی حرکت و حرارت کا باعث ہے۔ ولادت رسول صرف بہاروں کا پیغام نہیں بلکہ دائمی انوار و فیوزات کا سرچشمہ ہے جسے قیامت تک نور بار رہنا ہے، اور یہ انوار و فیوزات کسی ایک عالم کے لیے نہیں بلکہ عالم جن و انس کے لیے بھی ہیں، عالم نباتات و جمادات کے لیے بھی، اور عالم چرند و پرند کے لیے بھی، حتیٰ کہ عالم لاہوت و ملکوت کے لیے بھی ہیں۔ یقیناً موسم بہار چند ایام و شہور کا مہمان ہوتا ہے، پھر ساری شادابیاں، رعنائیاں اور رنگینیاں رفتہ رفتہ اپنی جاذبیت و مقناطیسیت کھو دیتی ہیں، لیکن بانی اسلام کے صدقے اس فرش گیتی پر چھانے والی بہار چند روزہ نہیں بلکہ دوام و ہمیشگی والی ہے۔ اس کا فیضان عالمگیر و ہماگیر ہے۔ فرش زمین پر موجود جملہ مخلوق اس کے باران رحمت سے سیراب و شاد کام ہے۔ ربیع النور کے صدقے انسانیت پر ایسی بہار چھائی کہ قیامت تک کے لیے انسانوں کے حقوق محفوظ ہو گئے۔ عورتوں پر اس موسم کی ایسی کرم فرمائی ہوئی کہ جس سماج میں عورت کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، جنہیں پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا، وہاں اس کے لیے باقاعدہ حقوق مرتب کیے گئے، اس کے تمام رشتوں کو عزت و احترام کا مستحق قرار دیا گیا، یہاں تک کہ ایک ماں کی حیثیت سے اس کی قدموں میں جنت جیسی نعمت رکھتی گئی۔ 12 ربیع النور کو افق عالم پر طلوع ہونے والے آفتاب و ماہتاب نے ایسا جام محبت پلایا کہ آپس میں ہولناک جنگ کرنے والے اخوت کے پاکیزہ رشتے میں بندھ گئے، اور صدیوں سے ایک دوسرے پر خون آشام تلواریں چلانے والے آپس میں شیر و شکر ہو گئے، یہاں تک کہ اپنے اپنے مال و اسباب اور زمین و جائیداد کا نصف حصہ مہاجرین کو دے دیا۔ جانوروں پر اس بہار کا ایسا ابر کرم برسا کہ انہیں بھی رحم و کرم کا مستحق قرار دے کر ان سے کام لینے کا ضابطہ متعین کر دیا گیا۔ نباتات پر بھی اس موسم بہار کی یہ کرم فرمائیاں ہوئی کہ وقت پر ان کے مناسب آبیاری کی تحدید اور بلا وجہ ان کی شاخیں توڑنے پر زجر و توبیخ کی گئی، یہاں تک کہ مسواک کے لیے بھی شاخیں توڑنے کی ایک حد متعین کی گئی۔ غرض کے عالم میں موجود ہر شے پر 12 ربیع النور کا فیضان جھم برسا اور قیامت تک برسے گا۔ نباتات و جمادات میں احساس و ادراک کی صفت نہیں ہوتی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ادنا سا تعلق بھی وہ اثر رکھتا ہے کہ ایک خشک تنے کو بھی ہوش و خرد، احساس و ادراک اور عشق و محبت کے لطیف جذبے سے سرشار کر دیتا ہے، اور ایک ہم ہیں کہ تمام تر قلبی، ذہنی اور حسی صلاحیتیں رکھتے ہوئے بھی بے حس، بے کیف اور محروم ہیں۔ کیا ہم ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں جو قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پا کر حیات جاوداں پا گئے؟ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ پر ایمان رکھنے والے اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کا دم بھرنے والے ہیں۔ آج کیوں ہم اپنے رب سے، اپنے رسول سے اور اپنی عاقبت سے بے خبر ہیں؟ ہمارے سینوں کے اندر دل دھڑکتے ضرور ہیں، لیکن ان دھڑکنوں میں فانی دنیا کی محبتیں رچ بس گئی ہیں۔ دل کی تختیاں غفلت شعاری اور شامت اعمال سے سیاہ ہو چکی ہیں۔ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہیں۔ ہمیں کوئی بھی کہیں بھی کبھی بھی پیٹ پیٹ کر مار ڈالتا ہے، لیکن کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عزت و عظمت والے ممتاز نبی کی غیرت مند اور ممتاز امت میں پیدا فرمایا ہے، لیکن ہم نے اپنی شرافت و صداقت اور غیرت و حمیت کو کہیں گروی رکھ دی ہے، ورنہ آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ اگر اب بھی ہم نے اپنے ماضی کی روش کی تجدید کر لی تو یقیناً ہمارا مستقبل روشن و تابناک ہوتے دیر نہیں لگے گی، ہمارا وقار و اعتبار بحال ہوتے وقت نہیں لگے گا، کیونکہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ آئیے اپنے آقا کی اطاعت کے لیے خود کو تیار کر لیں، اپنے آپ کو حرص و ہوس اور خواہشات نفسانی سے
کنارہ کش کر لیں، مساجد کو اپنے سجدوں سے آباد کر دیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، وفاداری و جانثاری سے آپ کے سچے امتی ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ مولا تعالی ہمیں آپ کی اسوہ حسنہ کو اپنا جاد راہ بنانے کا جذبہ صادق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، آج بس اتنا ہے۔